حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاکیزہ اخلاق و عادات کے مالک تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ اسی وجہ سے آپ کی طبیعت میں حلیم مزاجی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرور و تکبر سے پاک تھے، عجز و انکساری آپ کے مزاج کا حصہ تھی، نرم مزاجی خلوص و محبت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں چند غریبوں کو کھانا تناول فرماتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے بجائے کسی ناگواری کے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اس وقت مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، مگر میں تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے ضرور تناول فرماؤں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور چند لقمے تناول فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ان کی ایک کنیز نے آپ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ آپ نے ان پھولوں کو سونگھا اور کنیز سے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ میں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ایک گلدستے کے بدلے میں کنیز کو آزاد فرما دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم پر ضروری ہے کہ اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ تم بھی دو، اور اس کنیز کے لیے آزادی سے بڑا کوئی تحفہ نہ تھا، اس لیے میں نے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے گھر پر خود کھانا لے کر جایا کرتے تھے اور ان کے کام کاج کی مشقت برداشت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ تاریخی کتابوں میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب تم مدینہ شریف پہنچو گے تو دیکھو گے کہ ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوگا اور اس حلقے کے تمام لوگ با ادب ہوں گے۔ جب وہ شخص مدینہ منورہ میں پہنچا تو اس نے مسجد نبوی میں لوگوں کا با ادب حلقہ دیکھا اور ان سب کے درمیان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے بہت زیادہ مال ملا، ایک بڑی رقم ملی۔ آپ اس رقم کو لے کر مسجد میں تشریف فرما ہو گئے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ کے کپڑے پھٹے اور پرانے ہیں، آپ اس رقم کو خود پر استعمال کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری ذاتی آرائش سے بہتر ہے اس رقم کو میں خود پر خرچ کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ رقم کسی ضرورت مند کی حاجت پر خرچ ہو۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ آہ کتنا بڑا غم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کس غم کی بات کر رہے ہیں، وہ غم کیا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور موت سامنے ہے اور میں اس حال میں ہوں کہ لوگوں کا قرضہ مجھ پر ہے، قرض کی عدم ادائیگی نے مجھے سخت مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ذمے جو بھی قرض ہے میں ادا کروں گا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام قرض خواہوں کو بلوا کر ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے نماز کو مکمل کیا اور دروازے پر جا کر دیکھا تو ایک سائل تھا۔ آپ نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ گھر میں اس وقت کتنی رقم موجود ہے؟ جواب ملا، اس وقت 200 درہم ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لے آؤ
پھر وہ 200 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو دے دیے اور فرمایا کہ ہمارا گزارا ہو جائے گا، مگر اس سائل کو مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند آپ کے گھر آیا اور چند گزارشات لکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجی کہ میرے پاس ایسی کوئی شے نہیں جسے بیچ کر میں کھانے کی کچھ اشیاء خرید سکوں، میرے پاس صرف میری عزت بچی ہے جسے میں کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتا، مگر اب مجھے خریدار مل گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رکا پڑا، مگر جواب دینے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اس ضرورت مند نے ایک اور خط بھیجا اور لکھا کہ جب میں واپس لوٹوں گا تو مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ صاحب فضل سے تمہیں کیا ملا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر جھوٹ بولا تو جھوٹا کہلاؤں گا، اور اگر کہا کہ صاحب فضل نے اپنا مال روک لیا تو پھر بھی میری بات کوئی تسلیم نہ کرے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے فوراً 10,000 درہم بھیجے اور ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ تم نے جلدی کر دی ورنہ اس سے بھی زیادہ تم کو ملتا، اب یوں سمجھنا کہ تم نے سوال ہی نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اخلاق تھا آپ کا اور کتنی کریمانہ عادت تھی آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔